یہ کتاب ایک چھوٹی سی ہے جس کے 37 صفحات ہیں۔ ممکنہ طور پہ سب سے خوبصورت تحریر اور قیمتی 37 صفات جو آپ نے کبھی پڑھے ہوں گے۔ جس طرح ایک باغبان اپنے باغ میں پھول اور پھل اگاتا ہے، اسی طرح ایک آدمی اپنے دماغ کی دیکھ بھال کرتا ہے، تمام غلط، فضول اور ناپاک خیالات کو جھڑک دیتا ہے اور اپنے دماغ میں صحیح، مفید اور پاکیزہ خیالات کو بوتا ہے اور پھر اس کا پھل کماتا ہے۔ ایک آدمی اپنے خیالات کو یکسر تبدیل کر دے اور وہ حیران ہو جائے گا کہ اس کی زندگی کتنی تیزی سے تبدیل ہو جاتی ہے۔ انسان اپنے حالات کو بہتر بنانے کے لیے بے چین ہوتے ہیں، لیکن خود کو بہتر کرنے کے لیے تیار نہیں ہوتے۔ ایک آدمی لفظی طور پہ وہی ہوتا ہے جو وہ سوچتا ہے۔ اس کا کردار اس کے تمام خیالات کا مکمل مجموعہ ہے۔ ایک شخص صرف ان خیالات سے محدود ہوتا ہے جو وہ منتخب کرتا ہے۔ ایک آدمی تبھی آدمی بنتا ہے جب وہ رونا دھونا آپ کے خیالات آپ کے کردار کا تعین کرتے ہیں۔ آپ کا کردار آپ کے اعمال کا تعین کرتا ہے اور آپ کے اعمال آپ کا تعین کرتے ہیں۔ بہتر یہ ہے کہ آپ اپنے دماغ میں مہارت حاصل کریں۔ آپ اپنے سوچ کے انداز کو تبدیل کریں۔ مفید، پاکیزہ، خدا پسند خیالات اچھے کردار، برکت کی طرف لے جاتے ہیں، اچھی صحت کی طرف اور خوشی کی طرف۔ غلط، بیکار، گھبرائے ہوئے، برے خیالات برے کردار کو جنم دیتے ہیں، بدحالی، خراب صحت، تکلیف اور لاچاری سے دوچار کرتے ہیں۔ آپ اپنے خیالات کے مالک ہیں۔ آپ اپنے خیالات کو فروغ دے سکتے ہیں۔ آپ ان کو کنٹرول کر سکتے ہیں۔ ایک عقل مند شخص مستقل مزاجی کے ذریعے اپنے خیالات کو کنٹرول کرتا ہے۔ بری اور اچھی سوچ کی کچھ مثالیں یوں ہیں: بے مقصد بمقابلہ بامقصد، پریشان بمقابلہ اعتماد، مذمت بمقابلہ معاف کرنے والا، انحصار بمقابلہ خود انحصار، بے ایمان یا ایماندار، شک کرنا یا خود اعتمادی، خوف یا بہادر، لالچی یا سخی، سخت ہونا یا نرم ہونا، نفرت کرنا یا محبت کرنا، ناپاک یا خالص، غیر فیصلہ کن یا پرعزم۔ تو یہ آپ پہ ہے کہ آپ کون سی سوچ اپنے لیے پسند کرتے ہیں۔ کوشش کریں مقصد ہو زندگی کا، اعتماد ہو اپنے اوپر، معاف کریں لوگوں کو، اپنے اوپر خود انحصاری کریں، ایماندار رہیں، خود اعتمادی پیدا کریں، بہادر بنیں، نرم رہیں، محبت کریں، پرعزم رہیں۔ اپنے خیالات کو مسلسل کوشش اور مشق کے ساتھ تبدیل کریں۔ ایک آدمی لفظی طور پہ وہی ہوتا ہے جو وہ سوچتا ہے۔ اس کا کردار اس کے تمام خیالات کا مکمل مجموعہ ہے۔ ہمارا کردار ہمارے خیالات کا نتیجہ ہے اور کچھ نہیں۔ ہم وہی ہیں جو ہم سوچتے ہیں۔ ہم اپنی زندگی میں جو کچھ بھی بنے ہیں وہ ہمارے سوچنے کے انداز کی وجہ سے ہے۔ انسان فکر کا مالک، کردار کا ڈھالنے والا اور حالات، ماحول اور تقدیر کا بنانے والا اور تشکیل دینے والا ہے۔ ہم اپنے کردار کو خود ڈھالتے ہیں، اس کا ذمہ دار کوئی اور نہیں ہے۔ ہم اپنے خیالات خود بناتے ہیں اور ہم حالات کے رحم و کرم پر نہیں ہوتے۔ حالات سوچ سے پروان چڑھتے ہیں۔ انسان براہ راست حالات کا انتخاب نہیں کر سکتا، لیکن وہ اپنے خیالات کا انتخاب کر سکتا ہے، اور اسی طرح بالواسطہ پھر بھی یقینی طور پہ اپنے حالات کی تشکیل کرتا ہے۔
انسان اپنے حالات کو بہتر بنانے کے لیے بے چین ہوتے ہیں، لیکن خود کو بہتر بنانے کے لیے تیار نہیں ہوتے۔ انسان بہتر حالات کی تلاش میں رہتے ہیں، لیکن اندر سے وہ خود کو تبدیل کرنے یا خود کو ایک بہترین ویژن دینے سے انکار کرتے ہیں۔ ہمارے حالات اس وقت تک نہیں سدھریں گے جب تک ہم سدھرنے کا فیصلہ نہیں کریں گے۔ قربانی کے بغیر کوئی ترقی نہیں ہو سکتی، کوئی کامیابی حاصل نہیں ہو سکتی۔ ایک عظیم مقصد کو اپنے خیالات کے ساتھ ملائیں اور جلد ہی آپ ایک عظیم کارنامہ انجام دے سکیں گے۔ بے مقصدیت ایک برائی ہے۔ بے مقصدیت کو ہلکا نہیں لینا چاہیے۔ اگر آپ کا اپنی زندگی کے کسی بھی شعبے میں کوئی مقصد نہیں تو آپ دیکھیں گے کہ آپ تباہی کی طرف جا رہے ہیں۔ وہ جن کی زندگی کا کوئی مرکزی مقصد نہیں ہوتا، وہ ہر چھوٹی چھوٹی چیز کا آسانی سے شکار ہو جاتے ہیں۔ تاہم ایک مرکزی مقصد کا ہونا ہمیں چھوٹی چھوٹی چیزوں کا شکار ہونے سے روک سکتا ہے۔ ہر بڑی کامیابی ایک خواب سے شروع ہوتی ہے۔ اگر آپ ہر دور کے عظیم لوگوں میں سے کسی کی سوانح حیات پڑھیں گے تو آپ دیکھیں گے ان کے کارناموں کا آغاز خواب سے ہوا تھا۔ خواب وہی ہیں جو ہماری حقیقت بناتے ہیں۔ اگر ہم کافی بڑے خواب نہیں دیکھ رہے تو ہم اپنی بڑی حقیقت نہیں بنا سکتے۔ اعلیٰ خواب دیکھو اور جیسا تم خواب دیکھتے ہو ویسے ہی بن جاؤ گے۔ آپ وہی بن جائیں گے جس کا آپ خواب دیکھتے ہیں۔ خواب دیکھو، آپ کا ویژن اس بات کا وعدہ ہے کہ آپ ایک دن کیا ہوں گے۔ انسان جو کچھ بھی حاصل کرتا ہے اور جو کچھ حاصل کرنے میں ناکام رہتا ہے وہ اس کے اپنے خیالات کا براہ راست نتیجہ ہے۔ انسان جیسا سوچتا ہے ویسے ہی ہے، جیسا کہ وہ سوچتا رہتا ہے ویسے ہی رہتا ہے۔ یہ نہ صرف حقیقت ہے کہ خیالات ہماری کامیابی کو جنم دے رہے ہیں، بلکہ جیسا کہ ہم انہی خیالات کو سوچتے رہیں گے ہم اسی پوزیشن پہ قائم رہیں گے۔ بڑے اہداف کو حاصل کرنے کے لیے ہمیں مسلسل خود کو بڑا سوچنے کا چیلنج دینا پڑے گا۔ باغ اور بیج۔ ایک آدمی کے دماغ کو ایک باغ سے تشبیہ دی جا سکتی ہے۔ اگر اس میں کوئی کارآمد بیج نہ ڈالا جائے گا تو بیکار گھاس کے بیجوں کی کثرت اس میں گر جائے گی اور پھر بیکار قسم کے پودے اگیں گے۔ ہمارا دماغ ایک باغ کی طرح ہے اور ہمارا کام ہے کہ ہم اس میں صحیح سوچ کے بیج بوئیں۔ اگر ہم ایسا نہیں کریں گے تو گھاس پھوس اگ آئے گی۔ جس طرح پودا بیج سے پھوٹتا ہے اور اس کے بغیر نہیں ہو سکتا، اسی طرح انسان کا ہر عمل فکر کے پوشیدہ بیجوں سے پھوٹتا ہے۔ ہر عمل ہمارے پوشیدہ خیالات کا نتیجہ ہے۔ اچھے خیالات اور اعمال کبھی برے نتائج نہیں دے سکتے۔ برے خیالات اور اعمال کبھی اچھے نتائج نہیں دے سکتے۔ خیالات بیجوں کی طرح ہوتے ہیں۔ اگر آپ مکئی کے بیج لگائیں گے تو آپ مکئی پیدا کریں گے، سیب نہیں۔ جو بھی خیال ہم اپنے ذہنوں میں لگاتے ہیں ہمیں وہی نتائج ملتے ہیں۔ ہمارا کام مسلسل اچھے خیالات کو پرورش کرنا اور ان خیالات کے بارے میں محتاط رہنا جو ہم اپنے ذہنوں میں ڈالتے ہیں۔ ایک آدمی اپنے خیالات کو یکسر تبدیل کر سکتا ہے اور اس کی زندگی بھی اسی طرح سے فوراً تبدیل ہو سکتی ہے۔ صرف عظیم خیالات ہی ہمارے لیے ہمارے خوابوں کی زندگی پیدا کر سکتے ہیں۔ تمہارا دماغ باغ کی طرح کیوں ہے؟ اگر ہم اپنے سوچنے کے انداز کو تبدیل کریں گے تو ہم اپنی زندگی کو تبدیل کر سکتے ہیں۔ اگر ہم اپنے خیالات کو قابو کر سکیں تو ہم اپنے منفی خیالات کو ختم کر سکتے ہیں۔ ہم اپنی دنیا خود بنا سکتے ہیں، ہم اس کے خود ذمہ دار ہیں۔ اپنی ناکامی کا الزام دوسروں پر لگانا آسان ہے،
اس طریقے سے آپ وکٹم بن جاتے ہیں۔ ہمارے پاس جو کچھ ہے وہ ہمارے سوچنے کے انداز کی وجہ سے ہے۔ تو انسان وہی ہے جو کہ اس کے خیالات ہیں، ہم وہی بن جاتے ہیں جس کے بارے میں ہم سوچتے ہیں۔ تو اس لیے آج کل بہت نگیٹیوٹی ہے، تو کوشش کرنی چاہیے کہ ٹی وی نہ دیکھیں، اپنے اوپر کام کریں، کام کی چیزیں پڑھیں۔ بہت شکریہ۔